بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی جان مال میں برکت عطا فرمائے۔ میں ہوں سائم ولاگر، آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسے کہ دوستو آپ جانتے ہیں کہ ہم بچپن میں بہت سبق آمیز کہانیاں پڑھا کرتے تھے اور بڑے شوق سے اور بڑی دلچسپی سے پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں گھر والے کہتے تھے اپنے اسکول کی کتابیں پڑھ لیں، یہ پڑھ لیں۔ ہم وہ بھی پڑھتے تھے لیکن ہم اس سے زیادہ اپنی کہانیوں کو پڑھتے تھے، اور سبق آمیزہ کہانیاں ہوتی تھی تو بڑی دلچسپی سے پڑھتے تھے، اور ہم اس کوشش بھی یہ کرتے تھے اور سوچتے تھے کہ کاش ہم بھی بڑے ہوں گے تو ہم بھی ایسے کریں گے، ہم بھی ایسے کریں گے، ویسے کریں گے، یہ کریں گے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ ہم اب بڑے ہونے کے بعد ہم اس دنیا کی رنگینیوں میں اتنا کھو گئے ہیں، ہم اپنی ذات میں ہی اتنا کھو چکے ہیں کہ ہمیں اب وہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے، جسٹ لائک سنتے ہیں، بس پڑھتے ہیں، پڑھنے کی حد تک۔ اور آج کل کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس بھی ہیں وہ بھی یہی ہے کہ وہ صرف پڑھتے ہیں لیکن اس پر عمل درآمد کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے درخواست ہے، اور میں خود بھی اس میں شامل ہوں، کہ ہمیں دوبارہ سے اپنی ان چیزوں کو جو ہے نا میموری کو ریکال کرنا چاہیے، ہمیں وہ چیزیں یاد رکھنی چاہیے، کیونکہ وہ بہت مزہ تھا۔ کیونکہ بچپن کی جو زندگی ہوتی ہے اور لڑکپن کی جو زندگی ہوتی ہے بہت اچھی ہوتی ہے، اس میں انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، اس میں ہمیں ہر بندہ ڈانٹنے والا ہوتا ہے۔ تو اسی ٹاپک پہ آج ہماری ایک ویڈیو ہے جو میں بنائی ہے، اور یہ ٹاپک اب آپ کے سامنے ہے کہ استاد کی سختی۔ تو یہ تو آپ اور میں جانتے ہیں کہ استاد کی سختی کیا ہوتی ہے، تو آئیے ہم اس کو سبق اور ایک کہانی کے تحت ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ تو کہانی کچھ اس طرح سے کہ ایک مدرسے میں ایک عالم جو ہے وہ بہت غصے والا اور سخت گیر تھا۔ وہ بچوں کو بات بات پہ مارتا تھا، پیٹتا تھا، ان کی گال پہ تماچے مارتا تھا، ان کو مختلف طرح کی سزائیں دیتا تھا، سخت سے سخت ترین سزائیں دیتا تھا، لیکن پڑھاتا وہ اچھا تھا، لیکن وہ ان کو ہر بات پہ ٹوکتا تھا، ڈانٹتا تھا۔ تو ایک دفعہ بستی کے کچھ لوگوں نے اس چیز پہ اعتراض کیا، اور انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ یہ عالم جو ہے یہ بہت زیادہ سختی کرتا ہے، تو انہوں نے متفقہ فیصلہ کیا، اور انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ کیوں نہ ہم اسے نکال کے ہم کوئی دوسرا اور عالم یہاں پر ہائر کر لیتے ہیں، اسے ہم یہاں سے نکلوا دیتے ہیں اس مدرسے سے۔ تو ہوا ایسا ہی کہ پھر وہ سب نے ایک اپنا رائے لی، اکٹھی بات کرنے کے بعد انہوں نے متفقہ فیصلہ یہ کیا کہ اسے نکال دیتے ہیں۔ تو آخرکار انہوں نے اس عالم کو وہاں سے اس مدرسے سے نکال دیا، اور اس کی جگہ پہ ایک دوسرا عالم انہوں نے ڈھونڈا اور تلاش کیا، اور وہ بہت نرم طبیعت کا مالک تھا، نہ وہ سخت ترین تھا، نہ وہ سختی کرتا تھا، وہ بات بھی مطلب کے ٹائم پہ ہی کرتا تھا، جو چند زیادہ بات نہیں وہ کرتا تھا۔ اور اس کی اس نرمی سے بچے پڑھنا لکھنا بھول چکے تھے، کھیل کود میں زیادہ مشغول ہو گئے، اور لڑائی جھگڑا کرتے رہتے تھے ہر وقت، اور آئے دن جو ہے اسکول مدرسے میں جو ہے لڑائی جھگڑا، کوئی پڑھائی نہیں ہے، صرف کھیل کود، یہاں تک کہ جو مدرسہ ہے وہ باغیچہ اطفال بن کر رہ گیا، یعنی کہ وہ ایک کھیل کا میدان، لڑائی جھگڑے کا میدان بن کر رہ گیا۔ تو پھر اس بات سے بھی وہاں کے بستی کے لوگ جو ہے وہ تنگ آ گئے، انہوں نے کہا کہ اب بچے کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے، بچے تو پڑھ نہیں رہے، بچے اتنی نرمی سے وہ زیادہ نرمی کو ناجائز فائدہ اٹھا لیا ہے۔ تو انہوں نے پھر دوبارہ یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم دوبارہ واپس اسی عالم کے پاس جاتے ہیں اور اسے مناتے ہیں اور اسے سمجھاتے ہیں اور اسے واپس لے کر آتے ہیں۔ تو لہٰذا چند بستی کے لوگ جو ہے واپس اس عالم کے پاس گئے، اسے منایا، اسے سمجھایا اور اسے واپس لے کر آئے۔ جب وہ واپس لے کر آئے تو وہاں کے اس وقت کے دور کا جو بادشاہ تھا، اس نے اپنے بیٹے کو مکتب بھیجا اور ایک تختی کے ساتھ بھیجا، اور اس تختی کے اوپر سونے کے کچھ چند الفاظ لکھے ہوئے تھے، اور وہ الفاظ یہ تھے کہ جو استاد کی سختی ہے وہ باپ کی محبت سے کئی گنا بہتر ہے۔ تو نصیحت ہمارے اور آپ کے لیے یہ ہے اس کہانی میں کہ جو ہمارے جو لوگ ہمیں پیار اور محبت میں، جو ماں باپ اکثر اپنے اولاد کو صرف پیار محبت میں ہی ڈھالے رکھتے ہیں، اور بس پیار محبت کے علاوہ انہیں وہ اسے ڈانٹنے نہیں دیتے، کسی کے اسکول میں ٹیچرز اگر بچوں کو ڈانٹتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، تو پیرنٹس جو ہے وہ سب سے پہلے پہنچ جاتے ہیں کہ جی آپ نے میرے بچے کو مارا کیوں، پیٹا کیوں۔ تو یاد رکھیے گا اور یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ جن کے پیچھے پیرنٹس اسکول پہنچ جائیں اور ہو بھی ان کے بچے کی ہی غلطی، تو یہ میرا ماننا ہے کہ وہ بچے کبھی بھی نہیں پڑھ پاتے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پیچھے سپورٹ ہوتی ہے، ان کے پیچھے انہیں شے دی جاتی ہے کہ آپ جائیں، ہم پیچھے ہیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔
تو آج کل کا جو المیہ ہمارے اسٹوڈنٹس کا میں نے یہ بہت گہرائی سے دیکھا ہے، بہت اچھے سے آبزرو کر کے میں آپ سے یہ بات شیئر کر رہا ہوں کہ آج کل کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں اور پیرنٹس بھی ایسے ہی ہیں کہ اگر بچے کو تھوڑا سا سختی سے اگر آپ نے پڑھا دیا تو پیرنٹس سب سے پہلے بولتے ہیں کہ آپ نے میرے بچے کو ڈانٹا کیوں. پیرنٹس یہ نہیں سوچتا کہ اس کی ڈانٹ میں نصیحت ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی ڈانٹ کل اس کے آنے والے مستقبل کے بڑی مفید اور بہتر ثابت ہو. لیکن صد افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں جب ٹیچرز ڈانٹتا ہے تو ہم جا کر ایک تو ہم یہاں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم گھر میں جا کے شکایت لگاتے ہیں، اور یہ شکایت لگانا یہ غیبت ہے، یہ چغلی ہے کہ آپ نے جا کے اپنی ٹیچر کی چغلی کھائی، اور کس کی؟ جو آپ کو سبق سکھا رہا ہے، آپ کی زندگی بنا رہا ہے. لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے اس چیزوں کو. خدا را ان باتوں کو سمجھا کریں اور ٹیچرز کی بات کو ڈینائی نہ کیا کریں. اگر کوئی ٹیچر زیادتی کر رہا ہے تو آپ اس سے بیٹھ کے بات کریں، اور وہ بھی اکیلے میں، تنہائی میں. بچے کے سامنے خدا را کبھی بھی ٹیچر کو کبھی بے عزت مت کریں، کیونکہ دیکھیں ٹیچر جو ہے نا ایک مزاجی خدا ہوتا ہے، اور وہ جو ہے نا بہت انسان ماں، سب سے پہلے جو ماں کی کوکھ ہوتی ہے، ایک وہ درسگاہ ہوتی ہے، اور دوسری جو ہے وہ ٹیچر ہوتی ہے. کیونکہ ہم دن میں تقریباً 5 گھنٹے اسکول میں ہوتے ہیں، پھر 1 گھنٹے کے لیے گھر آتے ہیں، پھر مدرسے چلے جاتے ہیں، پھر مدرسے سے ٹیوشن چلے جاتے ہیں. ہمارا سارا ٹائم جو سپینڈ ہوتا ہے وہ باہر عالموں میں، معلموں میں، اساتذہ میں، ان میں ہوتا ہے. ماں باپ کے ساتھ تو ہم صرف ایک شام کے ٹائم گزارتے ہیں، رات کا، وہ بھی ایک چند ٹائم گزارتے ہیں اور اس کے بعد پھر سو جاتے ہیں. تو پیرنٹس سے بھی ریکویسٹ ہے اور اسٹوڈنٹ سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا را اپنے ٹیچرز کی بے عزت مت کیا کریں، اپنے ٹیچرز کی چغلی مت لگایا کریں. اور پیرنٹس سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ خدا را اگر بچے کو ٹیچر ڈانٹتا ہے تو اس کی بھلائی کے لیے، اس کے فائدے کے لیے، تاکہ وہ آنے والے مستقبل میں کچھ بن پائے. لیکن اگر آپ یا ہم یہی سوچ کر جائیں گے کہ نہیں اس نے میرے بچے کو ڈانٹا کیوں، تو کبھی بھی یہ خیال بھی مت کیجیے گا کہ کبھی بھی وہ کامیاب ہوگا. کیوں میں نے اکثر ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے ٹیچر کی بات نہیں مانی اور ان کے پیرنٹس نے بھی ان کا ساتھ دیا اپنے بچوں کا، تو وہ بہت کم شاذ و نادر ایسے بچے ہوتے ہیں جو کامیاب ہو جاتے ہیں، ادروائز نہیں وہ کامیاب ہوتے. کیونکہ بس یہ ایک المیہ ہے، اور میں اب اس سے مزید اور کوئی بات نہیں کہنا چاہتا، اور میں معذرت بھی کروں گا اگر کسی کو یہ میری بات بری لگے تو میں معذرت کروں گا. لیکن جو یہ حقیقت ہے اور یہ سچ ہے، یہ جو کڑوا ہے، اور یہ آج کل ہمارا المیہ ہے کہ ہم لوگ اس طرح کرتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ استاد کی جو نصیحت ہوتی ہے نا، وہ باپ کی محبت سے کہیں بڑی بہتر ہوتی ہے. باپ تو محبت کرتا ہے نا، اور ٹیچر باپ سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، تبھی وہ ڈانٹتا ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری جو میٹرک لائف ہوتی ہے اس میں ہم سے اڑوس پڑوس کے لوگ، چاچا، ماما، تایا، سب، ماں باپ، چھوٹے بڑے، بہن بھائی، سب پوچھتے ہیں کہ آپ اسکول گئے تھے نہیں گئے تھے، آج آپ کو ہم نے وہاں دیکھا تھا کھڑے ہو کے. لیکن جب ہم اپنی میچیور لائف میں جاتے ہیں، جب ہم تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں، کالج لائف میں چلے جاتے ہیں، تو ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. تو کبھی آپ نے وہ کین یو امیجن کہ ہم نے جب وہ بڑے ہوتے ہیں ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہے تو ہم اپنی مرضی کے مالک ہو جاتے ہیں، تو پھر ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کہاں جانا ہے. کیونکہ جب تک ہمیں کوئی پوچھتا رہتا ہے تو ہمیں بھی ایک ڈر رہتا ہے، خوف رہتا ہے. لیکن جیسے ہی ہم میچیور ہو جاتے ہیں اور ہم اسکول لائف سے نکل آتے ہیں تو کالج لائف اور یونیورسٹی لائف تو پھر بالکل ہی ڈیفرنٹ ہی ہو جاتی ہے. تو لہٰذا آپ میٹرک تک یا اسکول لائف تک اتنے میچیور ہو جائیں کہ آپ کو اپنا آگے کالج لیول اور یونیورسٹی لیول جو ہے وہ آپ کو اچھا لگے، اور اس میں بھی آپ کو وہی چیز یاد آئے جو آپ نے میٹرک میں کیا، مونٹیسری میں کیا. مطلب جو آپ کو ایک والدین پوچھتے تھے، بہن بھائی پوچھتے تھے، اور آپ کے دل میں ایک ڈر تھا، وہ ڈر میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو یونیورسٹی میں بھی ہونا چاہیے. آپ جتنی بڑی فیلڈ کے اندر چلے جائیں لیکن آپ کے دل میں ڈر اور خوف ہونا چاہیے اپنے استاذہ کا اور اپنے والدین کا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، فالو کیجئے، اور پلیز میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک بھی کیجئے، اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے. میری ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر دوبارہ ملتے ہیں. اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.